جہاد نو کیوں فرض کیتا ہے؟ اکثر عمومی طور کے اتنے جہاد نو دہشت گردی کا نام دیتا جاتا ہے اور دہشت گردی نو جہاد کا نام دیتا جاتا ہے۔ حقیقی طور کے اتنے بات شروع کرنے تو پہلے انہاں دا پہلے بنیادی فرق سماعت کرواؤ۔ دراصل حقیقت جہاد ایک اسلام کا نام ہے۔ جہاد ایک بگڑے ہوئے بندے کی بگڑی بنان کا نام ہے۔ جہاد رضائے الہی کا نام ہے۔ جہاد اصلاح کا پیغام پہنچان کا نام ہے۔ دہشت گردی ایک اپنی منمانی کا نام ہے۔ دہشت گردی اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کا نام ہے، یعنی کسی کی نہ سننا، اپنی منمانی کر کے اپنے اقتدار دے ہوندیاں ہویاں غرباء تے مظلوم تے ظلم کرنا، اینو دہشت گردی کہندے ہیں۔ اسلام کے اندر دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، اور جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جڑا بندہ جامِ شہادت نوش کرتا ہے، زمین دا پہلا قطرہ خون تے ہوندا ہے تے اللہ دا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن بات حدیث پاک میں بیان کر چکے ہم، قرآن کو شروع کریے۔ قرآن پاک کی سورۃ التوبہ ہے، 9 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 111 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانہ دیاں جانا تے مسلمانہ دا مال خرید لیا۔ ویکھو کہ جدوں بھی کوئی سودا ہوے، دین لین دے اندر کوئی نہ کوئی چیز دینی لینی پیندی ہے۔ اسی اللہ رب العالمین نو 2 چیزاں دتیاں نے، انفسہم و اموالہم، اسی اپنی جان دیتی ہے، اسی اپنا مال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خالق لم یزل نے خرید کے کی ارشاد فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں بدلے کے اندر تمہیں جنت عطا فرما دیتی۔ اور سوچن دی بات یہ ہے کہ تمہوں تے مینوں جان کنے عطا کی تھی؟ اللہ نے۔ زندگی کنے عطا کی تھی؟ اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ہی جان عطا کرن والا ہے، رب خود ہی مال عطا کرن والا ہے، پھر رب کیوں خرید رہا ہے؟ اللہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جڑی جان میں تینوں عطا کی ہے، جڑی جان میں تیرے تک پہنچائی ہے، جڑا مال میں تینوں عطا کیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تیرے کولو ایک قرض ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تیرے نام جنت کا وعدہ ہو چکے ہیں۔ انسان دا مال، انسان دی جان، بظاہر انسان کہتا ہے کہ میری اپنی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں کہ تیری جان تے تیرا مال تیرے کول قرض ہے۔ ایک نہ ایک دن فی سبیل اللہ کی راہ کے اندر اس قرض کو چکانا ہوئے گا۔ ایک نہ ایک دن ایک قرض اتارنا پڑے گا۔ ایک نہ ایک دن یہ بوجھ اپنے کندھیاں تو اتارے گا۔ اگر وقت آ جائے، اگر وہ گھڑیاں، وہ لمحات آ جان، ایک قرض اتارنے کا موقع نصیب ہو جائے، بندہ پھر بھی خاموش رہے، بندہ ایک قرض نہ اتارے، تو یقیناً وہ بندہ دنیا کے اندر بدبخت بن جائے گا۔ اور جنہیں سامنے یہ بات آ جائے، جنہیں سامنے فلسفہ جہاد کا موقع آ جائے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، اپنی اولاد کی پرواہ نہ کرے، اپنی کاروبار کی پرواہ نہ کرے، اپنی دولت، اپنے پسندیدہ چیزاں کی پرواہ نہ کرے،
اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کے جہاد کرے، اللہ فرماتا ہے کہ جہاد کرنا تیرا کم ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ جنت عطا کرنا میرا کم ہے۔ آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنہ دیا جانت مومنہ دا مال خرید لیا ہے، اللہ نے وہ دے بدلے دے اندر جنت عطا کر دیتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فی سبیل اللہ فیقتلوا ویقتلون، اللہ فرماتا ہے کہ جدو وقت آ جائے جہاد دا، جدو وقت آ جائے میدان دے اندر جان دا، تے پھر جا کے اپنی جان پیش کری، اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیں۔ جدو تو اپنی جان پیش کرے گا، جدو تو اپنی جان دے دے گا، جدو تو شہید ہو جائے گا، اللہ تے پھر تینو شہادت دا رتبہ عطا فرما دے گا۔ اگر تو میرے عزیزان من مار کے آ جائے گا، اگر تو کسی کافر دی گردن اڑا کے آ جائے گا، پھر اللہ تینو غازی ہون دا ٹائٹل عطا فرما دے گا۔ لیکن اللہ فرماندا ہے کہ جڑا سودا تو میرے نال کیتا ہے، جڑا وعدہ تم میرے نال کر چکی ہیں، اس وعدے نو چکانا نہیں ہے۔ جدو میدان دے اندر جانا پوے ڈنڈے دی چوٹ دے اوتے جا کے لڑنا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ میرے عزیزان من اللہ نے کسی دنیا دی کتاب دے اندر نہیں کیتا، اے وعدہ میرے رب لم یزل نے کسی سائنسدان دی کتاب دے اندر نہیں کیتا، اے وعدہ اللہ نے کسی دنیا دے مصنف دی کتاب دے اندر نہیں کیتا، رب نے اے وعدہ اپنی کتاب تورات دے اندر کیتا ہے، رب نے اے وعدہ اپنی کتاب انجیل دے اندر کیتا ہے۔ ایک علیحدہ بات ہے کہ اج تورات تے انجیل دے منن والے کہندے نے ساڈی تورات تے انجیل دے اندر کوئی وعدہ نہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و شمع رسالت دے پروانے ہو، اج دے علماء نے تورات دے جنابے والی زبور دے اندر رد و بدل کی تھی، اس رد و بدل دی وجہ تو انہوں نے وعدے نظر نہ آئے، وہ اللہ دے قرآن دا پیغام نظر نہیں آ رہا، ورنہ او تورات تے انجیل جڑی اللہ نے نبیاں تے نازل کی تھی، اگر خالص ہو تورات تے انجیل ہوندی انہوں نے وعدہ نظر آنا۔ مسلمانہ واسطے اللہ نے فقط تورات تے انجیل دے اندر وعدہ نہیں، بلکہ اللہ فرماندا ہے میں وعدہ قرآن دے اندر کر چھڑیا ہے، قرآن دے اندر میرے رب لم یزل نے وعدہ کیتا ہے، اس وعدے کو جناب والی میرا رب پورا کرے گا، کیونکہ اللہ دا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ دے ذمہ کرم دے اندر ہے، اللہ وعدہ پورا کرے گا۔ میرے عزیزان من اللہ فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيِّكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ، تسی خوشی مناؤ، یا اللہ میری جان چلی جائے میں جہاد کراں، یا اللہ میں خوشی کیوں مناواں، اللہ فرماتا ہے جان والے نہیں ویکھنا، یار دے سودے والے ویکھنا ہے۔ جڑا تو جنت دا سودا کیتا ہے، جڑا تو جنت دا سودا کیتا ہے، جندا اللہ نال وعدہ کیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سودے پہ خوشی منایا کر، کیونکہ یہ سودا کھاٹے والا نہیں ہے۔ یا اللہ اگر میں اپنی جان پیش کراں، یا اللہ میں اپنا مال پیش کر دیاں، مولا جدو مال چلا جائے گا کوئی ویکھے گا نہیں، مولا جدو جان چلی جائے گی زندگی موت دے اندر بدل جائے گی، مولا حیاتی موت دے اندر بدل جائے گی۔ خالق لم یزل نے فرمایا بظاہر تینوں تیری زندگی موت نظر آ رہی ہے، لیکن تیری زندگی موت دے اندر نہیں بدلے گی۔ سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 56 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا
نے اللہ فرماتا ہے اے مردہ نہیں نے انہاں دی زندگی موت دے اندر بدلی نہیں ہوئے گی انہاں دی حیاتی موت دے اندر بدلی نہ ہوئے گی بلکہ اللہ فرماتا ہے بل احیاء کوئی شعور نہیں جڑے کہتے نے مردہ نے اللہ فرماتا ہے کہ مردہ نہیں رہے بلکہ میں دنیا کے اندر ہی زندہ ہونے دا اعلان فرما دیتا ہے فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی زندہ نہیں شہید ہونے تو بعد بھی زندہ نہیں بلکہ اللہ کا قرآن تک کہتا ہے کہ انہوں نے رزق بھی پیش کیتا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو کفار دے کلو بیعت لے رہے سننا میرے آقا دی بارگاہ میں رض کرتے نہیں یا رسول اللہ عز و جل واسطے کوئی چیز دا عہد ہی نہ کو لے لو میرے آقا نے عہد لیا کہ تسی اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسے نو بھی اللہ دا شریک نہیں ٹھہرانا اگلی بات بڑی قابل غور ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کفار دیاں حرام چیزاں تو تسی بچ دے دے وہ چیزاں میرے سامنے بھی نہیں پیش کرنی ہے صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ سانو ملے گا کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو انہوں نے بدلے کے اندر جنت عطا فرما دے گا بھئی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی جان عطا کی تھی یہ جان تیرے کو قرض ہے ورنہ قرآن پاک کی سورۃ التوبہ 9 نمبر سورت ہے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 24 پہ اعلان فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیراتکم اللہ فرماتا ہے کہ تواڈے باپ تواڈے بھائی اے تواڈے بیٹے اے تواڈیاں عورتاں اور اے تواڈیاں کنیزاں تواڈے خاندان واموال اقترفتموها وتجارتا تخشون کسادها اللہ فرماتا ہے کہ اگر تواڈے سودے دا ڈر ہوے تواڈی تجارت دا ڈر ہوے تے پھر کرنا کی ہے ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دے اندر تانوں یہ ساری چیزاں روک لین باپ دی محبت روک لے بیٹے دی محبت تانوں روک لے تانوں اپنے ازواج خاندان اپنی مال اپنی کوٹھی کارا دی محبت تانوں روک لے پھر کرنا کی ہے فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اللہ فرماتے ہیں پھر میرے حکم کا انتظار کرے اللہ فرماتے ہیں میرے حکم کا انتظار کرے جے میرا حکم آئے گا یا اللہ تیرا کی حکم آئے گا 61 نمبر سورت دی آیت نمبر 4 تے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذين يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص اللہ اونا لوگاں دے نال محبت کرتا ہے اللہ اونا لوگاں نو دوست رکھدا ہے جڑے لوگ اللہ دی راہ دے اندر ڈنکے دی چوٹ سیس پہ لائی ہوئی دیوار دے مطابق کھڑے ہو کے تے لڑ دے جڑے ڈنکے دی چوٹ تے جا کے کفار دے نال لڑتے ہیں جڑے انہاں دے نال جا کے جہاد کرتے ہیں اس واسطے تے اللہ نے سورۃ التحریم کے اندر فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم اے غیب دی خبر دینے والے نبی انہاں کفار کے اوتے منافقین کے اوتے سختی کرو وغلظ علیہم ومأواہم جہنم اللہ فرماتا ہے کہ انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے انہاں نو دنیا دے اندر کوئی نہیں بچا سکتا یقیناً آج جڑے لوگ کفار دے نال اپنا تعلق جوڑتے ہیں اللہ رب العالمین دے پاک کلام نے اس بات کا حکم نہیں دیتا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 55 56 پڑھ کے بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ اللہ فرماتا ہے کہ میرے میں انہاں دا دوست ہاں اللہ دا رسول ایمان والے انہاں دے دوست نے جڑے نماز قائم کرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ جڑے زکات دیندے نے وہم راکعون جنہاں دی گردناں اللہ دے حضور جھکیاں ہوئیاں نے اللہ تے انہاں نو اپنا دوست بناوندا ہے سبحان اللہ
آؤ میرے عزیزان من توجہ کرے آجے آج جناب والی جہاد دے بدلے جہاد کو دہشت گردی دا ٹائٹل دیتا جا رہے ہیں آج جناب والی دہشت گردی نو جہاد کیا جا رہے ہیں جہاد نو دہشت گردی کیا جا رہے ہیں لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یاد رکھو کہ کل جب اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوں گے کل خالق لم یزل نے پوچھنا ہے تیرے کول کہ اے میرے بندے کیا تو قرآن دے اندر جہاد دیا آیاتاں نہیں پڑھیاں کیا تینوں امت دے علماء نے جہاد دا سبق نہیں دیتا بندہ کہے گا کہ مولا میں تا جہاد کدی ویکھی نہیں خالق لم یزل اس دن ایک ایک چیز نو واضح کر دے گا آج میری ملت دے نوجوانوں اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے بندے دے نال تعلق نہ جوڑو جندا تعلق غیر مسلم دے نال ہوئے جندا تعلق کفار دے نال ہوئے جندا تعلق منافقین دے نال ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے بندے دے نال تعلق نہیں جوڑنا یا اللہ سے تعلق جوڑیے تے کینے نال جوڑیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنا تعلق جوڑنا ہے تے اللہ دے رسول نال جوڑنا ہے ایمان والیاں دے نال اپنا تعلق جوڑنا ہے ایمان والیاں دے نال تسی دوستی لانی ہے ایمان والیاں دے کول جا کے انہاں دے نال اپنے دامن نو وابستہ کرنا ہے یا اللہ ایمان والے سارے نے مولا کلمہ دا سارے پڑھتے نے آج جناب والی کوئی کسی کم دے اندر مبتلا ہے چاہے وہ صغیرہ گناہ کر رہا ہوئے چاہے وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہوئے اپنے آپ نو ایمان والا کہتا ہے اللہ فرماتا ہے انہاں وچوں بھی ویکھنا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جڑے نماز قائم کرن والے نے جڑے زکات دین والے نے جڑے اللہ دے حضور گردنا جھکان والے نے انہاں دے نال یاری لانا تہاڈا کم ہے کامیابی عطا کرنا رب رحمان دا کم ہے ایسے بندے دے نال تعلق نہیں جوڑنا جڑا بندہ اسلام دا مخالف ہوئے یا اللہ سی دوستی لائیے تے پھر ملے گا کی اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ فرماتا ہے جدو تسی دوستی لاؤ گے تہاڈا ایک گروہ ہر جگہ دے اوتے غالب آئے گا اینو ہر جگہ تے اللہ ثابت قدمی عطا فرما دے گا اس گروہ نو اللہ ہر جگہ تے شان تے مرتبہ عطا فرما دے گا اگلی بات بڑی قابل غور ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم اے ایمان والیو ایسے بندے دے نال تعلق نہ جوڑیا جے جڑے اسلام نو اپنی کھیل تے مذاق بنا دے نے جنہاں نے دین نو کھیل بنایا ہے جنہاں نے دین دے اوتے اعتراضات کھڑے کیتے نے ایسے بندے دے نال تعلق نہ جوڑیا جے اج میرے عزیزاں نے من ملک پاکستان ہوئے یا جناب والی دنیا دا کوئی اسلامی مملک ہوئے اج تسی نظر اٹھا کے دیکھو اج تسی سوشل میڈیا دے اوتے دیکھو کہ اج فلسطین دے مسلمان اج بار بار مدد پہ منگدے نے اج بیت المقدس دے تحفظ واسطے بار بار آواز بلند کیتی جا رہی ہے لیکن اسرائیل دی حمایت کرن والے امریکہ دی حمایت کرن والے آج میرے عزیزان من فرانس دا ساتھ دین والے خاموش ہو کے بیٹھ گئے نے لیکن یاد رکھو اے اللہ دے قرآن دے نال اے اللہ دے قرآن دے نال کھلواڑ کرن والے نے اے دین دا مذاق بنان والے نے ایسے بندے دی دوستی کبھی بھی کم نہ آئے گی ایسے بندے دا تعلق کبھی بھی کم نہیں آئے گا اے پہنی پہ کہتا ہے سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 56-57 پہ بیان کرنا اللہ فرماتا ہے ایسے بندیاں دے نال تعلق نہ قائم کریا جے لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب اللہ فرماتا ہے ایسے بندیاں دے نال جنہاں نو پہلے کتاب بھی ملی جڑے کفار نے اللہ فرماتا ہے انہاں نال تعلق نہ قائم کریا جے اگر تسی یاری لانی ہے پھر
اگر تسی ایمان رکھتے جے ایسے بندیاں دے نال تعلق کی جوڑنے جنہاں دے بارے دے اندر حضور دے غلام نے انج ترجمانی کیتی ہے کہ بے غیرت دی جنہاں نے اسلام کی مخالفت کی تھی جڑے دین دے دشمن نے جنہاں نے دین دے خلاف مذاق بنائے نے انہاں دے نال اپنا تعلق نہ جوڑو. آج فلسطین دے مسلمان بار بار پکار رہے ہیں لیکن اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو یہ بات یاد نہیں آ رہی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک بیت المقدس کے اندر نماز پڑھی. اس بیت المقدس کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہونے کا اللہ نے ٹائٹل عطا کیتا ہے. اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو امام الانبیاء ہونے کا منصب اس مسجد کے اندر عطا فرمایا ہے لیکن ان کے تقدس واسطے آج کوئی نہیں آواز اٹھائی جا رہی. یہ ہر بندے کا حق ہے کہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا جائے بلکہ میرا یہ موضوع بیان کرنا کسی کی دل آزاری کرنا نہیں بلکہ کسی کے خلاف کوئی غلط فساد پھیلانا نہیں. میرا موضوع بیان کرنے کا مقصد ہی ہے کہ کم سے کم اگر اسی جا کے فلسطین کے اندر لڑ نہیں سکتے اسی اظہار یکجہتی واسطے ریلی تو نکال سکتے. اگر اسی ریلی نہیں نکال سکتے اتنی ساری مصروفیات ہو گئی ہے کم سے کم اپنے علاقے کے اعلیٰ عہدیداران فقط اتنی بات تک کہہ سکتے ہیں کہ یار انہاں دی حق کے اندر آواز بلند کر کے احتجاج ریکارڈ کراؤ. ورنہ کل قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ کیا بیت المقدس تیرے سامنے کفار بیت المقدس کو نہیں توڑ رہے سن قبلہ اول دا تقدس مقامات تیرے سامنے نہیں ہو رہا سی. اس وقت بندے کی گردن جھک جائے گی تے پھر بندہ بولے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش کہ میں وہ دوست نہ بناتا کاش کہ یہودیاں دے نال اسرائیلیاں دے نال کاش کہ امریکہ دے نال فرانس دے نال سویڈن جیسے بغیر ملک دے نال اپنا تعلق نہ جوڑتا. اگر قیامت کے دن پوچھ لیا گیا کہ بندہ اس دن پچھتائے گا کل کے پچھتان کا کی فائدہ. آج اس پچھتانے کا پچھتانا سوچو آج انہاں دے خلاف آواز اٹھاؤ کم سے کم ایک احتجاج ریکارڈ کرو تاکہ پتہ چلے کہ حضور دی امت کے اندر حضور کے دیوانے آج بھی زندہ ہیں. آج بھی بیت المقدس کے تحفظ دینے والے آج بھی زندہ ہیں. ورنہ قیامت کے دن بلکہ اللہ کا قرآن کے اندر سورۃ المحمد میں 7 آیت نمبر ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والے ہو دین خدا کی مدد کرو. کی دین خدا کی مدد کرو گے یہی دین خدا کی مدد ہے. یہ آج مدد کا وقت ہے کہ انہاں دے یکجہتی اظہار یکجہتی واسطے یکجا ہو. آج انہاں دے حق کے اندر آواز بلند کرو آج حق دا پرچم بلند کرو. ورنہ تواڈیاں جاناں تواڈے مال ہے تو تواڈے کول قرض نے اللہ دی بارگاہ کے اندر سودا کر چکے تھے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں تانوں دے بدلے دے اندر جنت عطا فرما دی. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ موتا کے اندر سننا تے آپ کو شہید کیتا گیا. حضرت عبداللہ بن رواح اس وقت موجود سن 3 دن دے بھوکے سن تے آپ دے کول ایک چھوٹی جی ہڈی سی ان چوس کے گزارا کر رہے سے. مسلمان ذرا سوچ کہ آج تیرے کول مال نہیں ہے آج تیرے کول طاقت نہیں ہے کہیں ایسے بھی ہیں جنہاں کول اقتدار بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی عدل پہ انصاف قائم کرتا ہے حکم نہیں عدل پہ انصاف قائم کرتا تقاضا نہیں پڑے گا. کی منہ بھی کھاؤ گے اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ لوگ. یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 3 بندیاں دے نال حمد کلام نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ انہاں والا اپنی نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا. نمبر 1 بوڑھا زانی. نمبر 2 جڑا حکمران عدل نہیں
کرتا. نمبر 3 تکبر کرنے والا. یہ 3 بندے ایسے بدبخت نے جنہوں دنیا کے اندر یہ بشارت مل چکی ہے کہ اللہ قیامت کے دن انہوں نے کلام نہیں فرمایا. عدل کرنے والے حکمران جتنے بھی ہیں, جتنے کو آج منصب ہے, اپنے منصب کا فائدہ نہ اٹھاؤ بلکہ آج آواز اٹھاؤ انہوں نے حق کے اندر. آج آواز اٹھاؤ گے قیامت کے دن یقیناً تھوڑی تے میری بخشش کا سامان بن جائے گا, تھوڑی تے میری مغفرت کا سامان بن جائے گا. اگر آج خاموش رہ گئے ورنہ قیامت کے دن پچھتانا ہوئے گا. کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, ایک گل میں نہیں پیا کردا, ایک گل اللہ دا قرآن پیا کردا ہے. جدو بھی جناب والی اسلام دی خاطر کوئی گل ہوئے, اسلام دی خاطر جناب والی تھانوں جانا پوے, اگر کوئی دین دا مذاق بناوے پھر تسی دین دی مدد کرنی ہے. دین دی مدد صورت دے اندر کرنی ہے کہ تسی جہاد کرنا ہے. جڑا وعدہ اللہ دے رسول نال کر چکے جے, اس وعدے دے مطابق تسی جا کے جہاد کرنا ہے. یا اللہ جہاد کریے تے پھر ملے گا کی خالق لم یزل نے فرمایا وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ. جہاد کرنا تہاڈا کم ہے, میدان دے اندر جانا تہاڈا کم ہے, ثابت قدمی عطا کرنا رب رحمان دا کم ہے. یہ جناب والی وہی لوگ جا کے جہاد کرتے ہیں جنہاں دے دل صاف ہون, جنہاں دے دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے, جنہاں دے دل دے اندر محبت مصطفیٰ ہوئے, جنہاں دے سینے دے اندر رسول اللہ دا پیار ہوئے. وہی لوگ جا کے اللہ دے رسول دے گھر دے تقدس تو پامال ہویا نہیں ویکھتے, جا کے جناب والی ڈنکے دی چوڑ تے کھڑے ہو جاندے نے. کئی جناب والی میرے عزیزان من سنن دے باوجود بھی خاموش ہو جاندے نے, کیونکہ دل کالے ہو چکے نے, دلاں تے زنگ آ چکی ہے. میرے ملت دے نوجوانوں اج یاد رکھو, اپنے دلاں دے اندر محبت مصطفیٰ پیدا کرو, اپنے دلاں دے اندر دین دا پیار پیدا کرو, اپنے دلاں دے اندر اللہ دے رسول دا عشق پیدا کرو. اگر یہ دل اسی طرح کالا رہ گیا تے پھر قیامت دے دن پچھتاوا ہوئے گا. کیونکہ یہ گل میں نہیں پیا کہتا, یہ گل پیرے پاہو نے بھی کیتی ہے. آپ فرماتے نے کہ دل کالے نلمو کالا چنگا, جے کوئی اس نو جانے پچھاڑے سے عالم چھوڑ مسیح نٹھے باہو تے لگے نے دل ٹھکانے.